Welcome to Connect with Quran and Sunnah. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جرمن کے ایک ڈاکٹر کا بیان ہے کہ میں کسی سفر میں ایک بار ایئرپورٹ پہ تھا کہ اچانک ایک نوجوان نے قرآن کا ایک مترجم نسخہ مجھے گفٹ کیا۔ میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے تھینکس کرتے ہوئے لے لیا کہ اس کے سامنے سے اوجھل ہونے کے بعد اس کو پھینک دوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ میری بھی فلائٹ کا وقت ہو چلا اور میں جہاز میں بیٹھ گیا۔ سفر طویل تھا۔ اکتاہٹ کی وجہ سے ادھر ادھر حرکت کی تو جیب میں کچھ وزن سا محسوس ہوا۔ نکالا تو وہی قرآن کا نسخہ تھا جسے میں بھول گیا۔ خیر دل میں خیال آیا کہ دیکھوں تو صحیح کہ اس میں کیا ہے۔ میں نے کھولا تو میرے سامنے سورۃ الکہف کھلی اور میں دھیرے دھیرے برگردانی کرنے لگا۔ اچانک میں دو ایسی آیتوں سے گزرا جنہوں نے مجھے ٹھہرنے اور غور کرنے پہ مجبور کر دیا۔ وہ دونوں آیتیں یہ تھیں۔ ترجمہ: آپ دیکھیں گے کہ آفتاب بوقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے اور بوقت غروب ان کے بائیں جانب کترا جاتا ہے، اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہے۔ دوسری آیت یہ ہے۔ ترجمہ: آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ بیدار ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ خود ہم ہی انہیں دائیں بائیں کروٹیں دلاتے تھے۔ ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ ڈاکٹر کہتا ہے ان کا سونا اور کروٹیں لینا سمجھ میں آتا ہے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ جسم اگر ایک ہی جگہ رہے تو خراب ہونے اور جسم کا مٹی کھا جانے کا خطرہ ہے۔ ڈاکٹر کو اس آیت سے کوئی حیرت نہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ آفتاب بوقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے اور بوقت غروب ان کے بائیں جانب کترا جاتا ہے، اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہے۔ کیونکہ سورج غار میں روزانہ داخل ہوتا ہے مگر ڈائریکٹ ان کے جسم پر روشنی نہیں پڑتی۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ علمی طب میں یہ بات موجود ہے تاکہ جسم پر بستر کے نشانات نہ پڑیں۔ ضروری ہے کہ کمرہ ہوادار ہو، سورج کی روشنی اس میں آتی جاتی رہے لیکن سیدھی جسم پر نہ پڑے۔ پھر ڈاکٹر دوسری آیت کے بارے میں غور و فکر کے بعد کہتا ہے کہ کروٹ لینا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ جسم پر زخم کے نشان نہ پڑ جائیں اور اس میں بدبو پھیل جائے اور زمین جسم کو اپنی خوراک نہ بنا لے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب تک مجھے جس چیز نے سب سے زیادہ حیرت زدہ کیا وہ ان سب کا کتا ہے، جس کے بارے میں آیا ہے کہ اس نے کروٹ نہیں لی بلکہ وہ ویسے ہی اپنے دونوں بازو پھیلائے ایک ہی حالت میں تقریباً 300 برس تک بیٹھا رہا اور اس کے جسم کو کچھ بھی نہیں ہوا، نہ زخم لگے اور نہ ہی ان میں بدبو پیدا ہوئی۔ اس آیت مبارکہ نے اسے تحقیق پہ مجبور کر دیا اور وہ اس پہ ریسرچ کرنے لگا۔ اس وقت اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب تحقیق سے اس نے یہ پایا کہ کتے کے جسم میں چمڑے کے نیچے ایک غدود ہوتا ہے جو اس قسم کا کوئی مادہ نکالتا ہے جس سے کتا اگر زندہ ہے تو اس کا چمڑا خراب نہیں ہوتا اور وہ چاہے کتنے ہی برس کیوں نہ بیٹھا رہے۔ اسی وجہ سے ان سب کا کتا ان سب کی طرح کروٹ نہیں لے رہا تھا۔ اس موضوعاتی آیت مبارکہ نے اس جرمن ڈاکٹر کو اسلام لانے پہ مجبور کر دیا اور وہ مسلمان ہو گیا، الحمدللہ۔ سامعین کرام، اور ہمیں اس جرمن ڈاکٹر کے اسلام قبول کرنے نے تو حیرت زدہ کر دیا، مگر ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس ڈاکٹر نے پڑھا، سمجھا، تحقیق اور تدبر کیا، غور و فکر کیا اور بہترین نتیجے پہ پہنچا۔ ہم نے سورۃ الکہف بہت بار پڑھی ہوگی اور الحمدللہ ہر جمعے کو پڑھتے ہیں، مگر ہم نے کیا کبھی اس طرح غور کیا کہ ان سب کی کروٹ لینے کا سبب کیا تھا اور کتا ایک ہی حال میں کیوں بیٹھا رہا؟ اسی لیے اللہ نے ہمیں قرآن میں تدبر اور غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو
قرآن سمجھ کر پڑھنے کی کامل توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔